بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور غریب آدمی کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انتہائی برگزیدہ پیغمبر تھے۔ آپ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوہ طور پر جا کر باتیں کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک امتی تھا جو بہت زیادہ غریب تھا۔ اس کے گھر کئی روز فاقے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اس کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کلیم اللہ ہے۔ جب اس بار آپ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جائیں گے تو آپ میری طرف سے اللہ تعالیٰ کو عرض کریں کہ میری آنے والی زندگی کا سارا رزق مجھے ایک ہی بار میں عطا کر دے تاکہ میں اچھی طرح زندگی گزار سکوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی فریاد اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فریاد قبول فرما دی اور اس کو چند بھیڑ بکریاں، گندم اور کچھ مزید چیزیں عطا کر دی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے روزانہ کے کاموں میں لگ گئے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بندہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ پتہ تو کروں کہ اس کا کیا بنا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے عالی شان مکان بنایا ہوا تھا۔ اس کے گھر میں مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا، دسترخوان بچھے ہوئے تھے، انواع و اقسام کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ سب کھا پی کر الحمدللہ کہہ کر مزے اڑا رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا، اے پروردگار عالم، آپ نے اس بندے کو جو رزق دیا تھا وہ تو بہت کم تھا، لیکن آج اس بندے کے پاس کئی زیادہ نعمتیں ہیں۔ یا اللہ، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں، بے شک آپ خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، بے شک وہ اس رزق کو اپنی ذات پر استعمال کرتا تو اس کا رزق بس وہی تھا جو اس کو ہم نے دیا تھا۔ میرے اس بندے نے میرے ساتھ نفع کی تجارت کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے پروردگار، یہ نفع کی تجارت کیا ہوتی ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے بندے نے مہمانوں کو کھانا کھلانا شروع کیا، میرے راستے میں خرچ کرنے کو اپنا فرض جانا، غریبوں مسکینوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے، اور میرا جو دستور ہے، جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 10 گنا زیادہ دیتا ہوں، کیونکہ مجھ سے تجارت میں اس کو نفع زیادہ ہو گیا، اس لیے اس کے پاس مال و دولت بے تحاشا ہو گیا۔ محترم سامعین، آج کل کے دور میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا ایمان اور یقین اتنا کم ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں۔ جب کوئی سوالی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم اپنی جیب میں نوٹوں کی بجائے سکے تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کر، میں تجھ کو 10 گنا زیادہ دوں گا۔ محترم سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس رب العزت کے راہ میں خرچ کرنے والوں میں شمار فرما اور ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔
تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔